اس لیے تو صحابہ تھے، صحابہ کے واقعات پڑھنے سے ایمانی للکار پیدا ہوتی ہے بھائی، دلیری پیدا ہوتی ہے۔ یہ پاپ سنگر اور گانے اور سانگ سننے سے بے غیرتی اور معاف کرنا منافقت پیدا ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع، کہ یہ سانگ، یہ غنا، یہ گانا انسان کے دل میں نفاق کا ایسا گندا پودا پیدا کرتا ہے جیسے کہ پانی سے کھیتی پیدا ہوتی ہے۔ ابو دجانہ کی بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، وہ حرام کے چکر کے اندر، مال کے چکر میں، اس میں بات یاد آ گئی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کیسا دلیر انسان تھا، آپ نے واقعہ سنا نا، کہ جب لڑنے آتا تھا تو سرخ پٹی باندھتا تھا، وہ اکڑا اکڑا کر چلتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے میرے اللہ کو یہ اکڑ کر چلنا پسند نہیں، لیکن میدان جنگ میں پسند ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ کالا رنگ، کالا خضاب، 40 سے اوپر والا اگر آدمی عمر والا ہو جائے، کالا خضاب استعمال کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ 40 سے کم ہم کر سکتے، اس سے اوپر والا نہیں، اس لیے کہ دھوکہ ہے اس میں، دھوکہ دینا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن مجاہد کے لیے کیا کہا، تمہاری 40 سے اوپر بھی عمر ہو جائے، تم اپنے بالوں کو کالا رنگ دے سکتے ہو، تاکہ سامنے والے کافر یہ سمجھے اس لشکر کے اندر سارے کے سارے جوان ہیں، بزرگ بوڑھا کوئی نہیں ہے، تاکہ ان کی ہمتیں پست ہوں، ان کی ہمتیں ٹوٹیں۔ اس لیے عام موقع پر ناخن بڑے بڑے رکھنا صحیح نہیں ہے، 40 دن سے زیادہ رکھنا تو بالکل ہی صحیح نہیں ہے۔ لیکن مجاہد کے لیے کہا گیا ہے آپ بڑے بڑے ناخن رکھ سکتے ہو، کہ کہاں کافر سے اگر کیا ہے ہاتھ بہاتھ، دو بدو، ہاتھ بہاتھ اگر لڑنے کی ضرورت آئے تو اپنے نوکیلے ناخنوں سے اس کو زخمی کر سکتے ہیں۔ میدان جنگ کے اصول اور ہوتے ہیں۔ تو ابو دجانہ وہ انسان، ان کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے اور فجر کی نماز پڑھ کر فوراً بھاگتے، فوراً جاتے، آپ علیہ السلام سلام پھیرتے اور سلام کے بعد فوراً جاتے۔ صحابہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ابو دجانہ اس طرح کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اگر ہم ہوں تو ہم تو فوراً فائر کریں گے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، ہم ہو نا بھائی، ساتھی جڑتا نہیں اس کے حال حوال نے، جیسے ہی آتا بم برسانا شروع کر دیتے، فائر، اوے تجھے دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، تجھے بڑا غم ہے، کھا کھا کر موٹا ہو رہا ہے، تگڑا ہو، تیری گردن دیکھ کتنی بڑی ہو رہی ہے، ظالم تجھے کس نے یہ حق دیا کہ تو لوگوں پر تنقید کرے؟ معاف کرنا آج سخت الفاظ ہیں، ساتھیوں کا خیال کیا کریں ہم، پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا کیا حالات آ رہے ہیں، کس کے گھر میں کیا پریشانیاں ہیں۔ ہم بس کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے تو دنیا ٹھیک ہے، او بھائی جاؤ، پتہ نہیں کس کے آنسو پہنچ لیں تو اللہ ان کی برکت سے جنت دے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم سہارا بنے، ہم بے سہاروں کو اور سہارا کیا چھیننے کی کوشش نہ کریں۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خیر خواہانہ انداز میں کہ اللہ کے رسول آپ پوچھ لیں، ہم نہیں پوچھتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے بھائی کو کیا تکلیف ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو دجانہ سے پوچھا، ابو دجانہ تم فجر کی فرض نماز پڑھ کر فوراً چلے جاتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے ساتھ جو میرے پڑوسی کا گھر ہے، او بھائی نیند نہ کرو، جاگو، یہ نیند پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، جاگنے کی جگہ ہے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے رسول میرے گھر کے ساتھ جو میرے پڑوسی کا گھر ہے اس کے گھر کے میں درخت لگا ہوا جس میں پھل ہیں، اور وہ کھجور کا درخت ہی ہے، وہاں تو کھجور ہی ہوتی ہے، تو وہ پھل مراد اس سے کھجور ہے۔ تو اس کھجور کے درخت کی کچھ شاخیں میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہیں، تو میں اس لیے فجر کی نماز پڑھ کر فوراً نکلتا ہوں کہ ان شاخوں سے کچھ کھجوریں میرے گھر کے آنگن اور صحن میں گری ہوئی ہوں گی اور میرے بچے جاگے ہوں گے۔ میں ڈر ہے اس بات سے کہ میں مسجد میں آیا، ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی بچہ غیر آدمی کی ملکیت والی چیز اپنے منہ میں ڈال کر کھا لے، میں نہیں چاہتا کہ مشکوک مال بھی میرا بچہ کھائے، اس لیے میں فوراً فرض نماز پڑھ کر کیا ہے بھاگتا ہوں، تاکہ وہ پڑی ہوئی جو کھجوریں ہیں وہ میں چن لوں اور اپنے پڑوس والے کو دے دوں۔ یا تو ساتھ والے کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے موٹر میں کنڈا لگایا ہوتا ہے، تجھے جنت میں اللہ دونوں ٹانگوں سے لنگڑا کر، تو ہوا میں اڑتا جا سپرمین کی طرح، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ابو دجانہ ایسے تھوڑی صحابہ بنے، حرام تو حرام، مشکوک مال سے بھی، اور یہاں تو بڑے سینہ تان کر کہتے ہیں جی
ہماری الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. دے دے بیگم کو 3 طلاقیں. پھر پوچھتا ہوں تیری الٹی سیدھی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ کھا سور کا گوشت اور کہ میں بکرے کا گوشت کھا رہا ہوں, تمہاری الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. کھا پی پیشاب اور کہ میں نے تو آج شراب وہ کیا ہے بہترین قسم کا دودھ پیا ہے. چاٹ گوبر وہ کہے کہ میں نے تو آج شہد کی مکھی کا بہترین کیا چھوٹی مکھی کا شہد کیا چاٹا ہے. وہاں الٹی سیدھی نہیں ہوتی تمہاری. دین کا مذاق نہ کریں بھائی, جو دین ہے وہ دین ہے. یہ کیا صحابہ کے لیے اصول کچھ اور ہے, میرے آپ کے لیے اصول کچھ اور ہے. کیا ہم اللہ کے رشتہ دار ہیں؟ ہماری رشتہ داری اللہ سے بھائی. اصول وہی ہیں جو اللہ نے طے کر دی, رہتی دنیا تک اصول وہی ہیں. انہی اصولوں کے مطابق چلے تو اللہ عزت دیں گے, ورنہ جس کو خوش کریں گے وہی جوتے مارے گا. یہ ہمارے اکابر کی باتیں ہیں. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت بھیجا جس میں کچھ ہدیے تھے کافروں کی طرف سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے, حالانکہ وہ تھوڑی مالیت کے تھے, تو فرمایا بھائی اس کو ان کے ٹیکس میں شامل کر لو تاکہ ہماری طرف سے کسی غیر مسلم پر بھی ظلم نہ ہو. یہ ہے مجاہد. مجاہد کسی پر ظلم نہیں کرتا. ہاں جہاں رکاوٹ آئے گی پھر وہ اللہ کا حکم ہے, اس کی اپنی چاہتے نہیں ہیں, وہ اللہ کا حکم ہے بھائی. تو تیسری بات یہ کہ تیار ہو جاؤ. اب ظاہر بات ہے انہوں نے پھر کیا دوسری بات مانی کہ ہم کیا کرتے ہیں, صلح کرتے ہیں. اب اس موقع پر عجیب ایک بات ہوئی کہ وہ صلح کے لیے جب آئے تھے نا, عمر بن عبد المسیح آیا اور دوسرے ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا. وہ تھیلا لے کر آیا, کچھ چھوٹی سی تھیلی تھی وہ لے کر آیا. اس میں خالد بن ولید سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے. اچھی بات ہے انسان مذاکرات کرے, جو باتیں جنگوں میں حل نہیں ہوتی مذاکرات میں حل ہو جاتی ہیں, اگر سامنے والی پارٹی تیار ہو. نہیں تو آخری آپشن پھر وہ ہے بھائی کیا کریں. تو اس خالد بن ولید نے وہ تھیلی دیکھی, وہ فرمایا کہ بھائی یہ تھیلی میں کیا ہے؟ کہا جی اس تھیلی کے اندر زہر ہے, پوائزن, زہر ہے. بھائی زہر کیوں ہے؟ کہا میں اس لیے لایا ہوں کہ اگر ہمارے آپ کے مذاکرات ناکام ہو گئے تو میں اپنی موت کو ترجیح دوں گا, اور اس لیے کہ میں اپنی قوم والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا, اس سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں. دیکھو وہ کافر کتنا غیرتی تھا. ہمارے والوں نے پیسوں کے بدلے میں عافیہ صدیقی کو بیچ لی. ابھی تک بغیرت کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کیا پاکستان کے لیے. اپنی بہن کو بیچ کے بتا, اپنی بیٹی کا سودا کر کے بتا نا کسی گورے کے ساتھ. تو جب ہماری ہی بہن ملی تھی, مسلمانوں کی بہن ملی تھی, تو اس کافر نے ہمیں کیا سبق دیا, بھائی اس سے اچھا ہے مر جاؤ. اگر تمہارے معاہدے پورے نہیں ہوتے مر جاؤ, اس سے اچھا ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ زہر کی شیشی ادھر دینا. اب جب زہر کی شیشی دی, انہوں نے کیا ہے وہ شیشی الٹ دی اپنی ہتھیلی پر. ان کے ساتھی روک رہے ہیں, نہیں رکے. انہوں نے دعا پڑھی, بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض والسماء الذی لا یضر مع اسمہ داء الرحمن الرحیم. پڑھ کر وہ کیا ہے سارے کا سارا زہر پی گئے. خالد ابن ولید کو خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ کا مبارک نام لیا. یہ آپ میں تجربہ نہیں کر سکتے ہیں بھائی, ایسا نہیں زہر لے لیں وہ تجربہ کرنا شروع کر دے, وہ ان کا تھا معاملہ. اس لیے خود کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ میں آپ تجربہ نہ کریں. ہمارا آپ کا ایمان خالد ابن ولید کی طرح تھوڑی ہے بھائی, ہمارا آپ کا ایمان ان کی طرح نہیں ہے. کوشش کریں لیکن یہ تجربے نہیں کریں گے بھائی. تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے سارا زہر پی لیا, بتا دیا نفع نقصان کا مالک کون ہے بھائی, اللہ. آج یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے ہمارے جیسے دیندار لوگ بھی کیا ہے غیروں کی چوکھٹوں پر جا کر کیا کرتے, بھیک مانگنا شروع کر رہے ہیں. اس اللہ رب العزت کے در کو چھوڑ کر, اس کے گھر کو چھوڑ کر, اس کی طاقت کو بھول کر, اس کے خزانوں سے منہ پھیر کر غیروں کے سامنے جھک رہے ہیں. وہی غیر پھر کیا ہمیں جوتے بھی مارتے ہیں. اللہ کے خزانوں کو چھوڑ کر, اللہ کی ذات کو چھوڑ کر. اللہ اللہ ہے. تو یہ اللہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اللہ نے آگ میں پالا, اور تو اور صحابی نہیں تابعی ہیں. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ, کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ اسود عنسی نے آگ میں ڈالا, اللہ تعالیٰ نے ایک بال بھی ان کا خراب نہیں ہونے دیا, جلنے نہیں دی, اللہ نے بچا کر دکھا دیا. اللہ نے بچا کر دکھایا. تو اللہ دکھاتے ہیں کہ بھائی کیا کرنے والی ذات کس کی ہے بھائی, میری ہے. یہ بعض لوگ شعبہ بازیاں کرتے ہیں,
اگر کسی سے کچھ ظاہر ہو کہ اندھوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، بہروں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، ہم اس سے وہ کیا متاثر نہ ہو، ہم دیکھیں سنت پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اس لیے کہ شعبہ باز لوگوں کے ساتھ جنات بھی تعاون کرتے، شیطان بھی تعاون کرتے ہیں، آنکھوں پر پٹیاں ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا.